وقد يجاب عنه بأننا نعلم بالضرورة أن التفاوت بينهما حاصل مع قطع النظر عن ذلك الفرد. أقول إن أراد الترديد بين اللا شيء في الخارج والموجود فيه كما هو الظاهر إذا العادة جارية بإبطال مذهبي المتكلمين والإشراكيين بوجهين أو طلبهما شقي الترديد الأول بالأول والثاني بالثاني فيلزم أن ما ذكره لا يدل على أنه ليس لا شيئا في الخارج بل يدل على أنه ليس لا شيئا ماذا في نفس الأمر. فإن أراد الترديد بين لا شيء في نفس الأمر والموجود فيها فتتسع دائر المناقشة في الشق الثاني. اچھا میاں، اب یہ انہوں نے کہا تھا نا کہ میاں مکان جو ہے وہ لا شے محض نہیں ہو سکتا، کہ اگر مکان خلا ہو تو خلا بھی تو زیادت اور نقصان کو قبول کرتا ہے، تو جو شے زیادت و نقصان کو قبول کرے وہ لا شے محض نہیں ہو سکتی. یہ بات کہی تھی. تو قیل سے گویا کہ اس کے اوپر رد پیش کیا. ہاں کہ میاں یہ زیادت و نقصان سے تو اتنا ثابت ہوا کہ اس کا وجود فرضی ہے. یاد ہے جی کل والی بات جی کہ اس کا وجود فرضی ہے. ہاں تو یہ تو مقصود نہیں تھا، مقصود تھا کہ اس کا وجود نفس الامری یا وجود خارجی ثابت ہو جائے. تو اس دلیل سے تو وجود خارجی ثابت نہیں ہوا، وجود فرضی ثابت ہوا. سمجھ آ گئی ہے؟ جی تو اس کا جواب دیتے ہیں قاضی جاب سے. قیل سے یہ سوال ہوا نا کہ یہ دلیل تو صرف وجود فرضی کے لیے مثبت ہے، لیکن وجود حقیقی کے لیے خارجی ہو کہ نفس الامری ہو اس کے لیے تو مفید نہیں ہے. تو بعض علماء نے اس قیل کا جواب دیا کہ دیکھو میاں، یہ جو خلا ہے، خلا جو زیادت اور نقصان کو قبول کرتا ہے، تو ایک خلا زائد ہو گیا، دوسرا خلا ناقص ہو گیا، کم ہو گیا. تو یہ جو خلا ہے دو قسمیں ہیں میاں. قطع نظر فرض فارض اور اعتبار معتبر سے فرض کرو ہے میاں کوئی معتبر دنیا میں نہیں ہے، کوئی فارض دنیا میں نہیں ہے، پھر بھی یہ خلا زائد اور خلا ناقص کے درمیان میں تفاوت ہے کہ نہیں سمجھے؟ لہذا بدیہی بات ہے کہ دونوں میں تفاوت ہے، کوئی فرض کرے یا نہ کرے، اس کا وجود فرض کرے یا نہ کرے، کوئی فارض ہو یا نہ ہو، زائد و ناقص میں تفاوت موجود ہے. تو پتہ لگا کہ خلا شے نفس الامری ہے، اس کا وجود نفس الامری ثابت ہوا، فرضی نہیں ثابت ہوا. جو تم نے قیل سے کہا کہ فرضی ثابت ہوا ہے نا، نہیں سمجھے ہو؟ فرضی مرضی وجود ثابت ہو نہیں ہے، بلکہ وجود نفس الامری ثابت ہو گیا
کیونکہ فرض فارض سے تو ہم نے عدم فرض کیا اس کا، کہ کوئی فارض ہے ہی نہیں، کسی فارض نے فرض کیا ہی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی تفاوت ہے. سمجھا گئی ہے؟ ترجمہ کرو میاں. وقد یجاب عنہ بأننا نعلم بالضرورت، بداہتاً ہم جانتے ہیں کہ ان التفاوت بینہما حاصل، کہ تفاوت ان دونوں خلاؤں کے درمیان میں حاصل ہے، مع قطع النظر عن ذلك الفرض، اگر اس فرض فارض سے نظر قطع بھی کر دیا جائے تو وجود فرضی نہیں ہے میاں، بلکہ وجود نفس الامری ثابت ہوا اس دلیل سے. سمجھے ہو؟ اچھا. اقول، اب ایک بات کرتے ہیں کہ یہ جو ماتن نے تردید کی ہے، دو شقیں بنائی ہیں. ماتن نے کہا کہ مکان یا سطح ہوگا یا خلا ہوگا، خلا لاش محض ہوگا. یاد ہے؟ یہ تردید نہیں کی ماتن نے دو شقوں میں کہ مکان کیا ہوگا، یہ جو کہا کہ المکان اما الخلاء او السطح الباطن. یہ متن کو دیکھو یار، فصل جب شروع ہوا ہے نا اس کے ابتدا میں ہے، فصل فی المکان وہو اما الخلاء او السطح الباطن. دیکھا، یہ جو تردید کی ہے تو خلا سے تو انہوں نے تو مراد بعد لے لیا تھا، یاد ہے شارح نے، لیکن یہاں فرماتے ہیں کہ یہ جو تردید ہے کہ یا خلا ہے، خلا سے مراد لاش محض فی الخارج، لاش محض فی الخارج، اور اس کے مقابلے میں سطح. مکان یا خلا ہے تو خلا سے مراد لاش فی الخارج، اور اس کے مقابلے میں سطح. سمجھ آئیے؟ تو سطح بمانا شے موجود. سمجھا گئی ہے؟ تو یہ تردید جو ہے میاں بین اللاشیء فی الخارج والموجود فی الخارج، تردید یا تو یوں کرو گے کہ مکان یا خلا ہے بمانا لاشیء فی الخارج، یا سطح ہے بمانا موجود فی الخارج. سمجھائیے؟ کما ہوا الظاہر، ماتن کے کلام سے ظاہر بات یہی ہے کہ یہ جو شقیں بنائی ہیں ان شقوں کا یہی مطلب ہے کہ مکان یا خلا ہے، خلا سے کیا مطلب لاش فی الخارج، یا سطح یعنی موجود فی الخارج. تو دو شقیں ہو گئی، ایک یہ کہ لا موجود فی الخارج، دوسرا یہ کہ موجود فی الخارج. کہتے ہیں اس تردید سے یہی معنی ظاہر ہے. کیوں؟ کہتے ہیں میاں یہ فلسفے کی کتاب ہے، تو یہ فلاسفہ جو ہیں یہ متکلمین اور اشراقیین کا رد کرتے ہیں. متکلمین، تو متکلمین کے نزدیک مکان نام ہے کس کا؟ موہوم، بعد موہوم کا، یعنی لا شیء محض فی الخارج، لا شیء فی الخارج. سمجھائیے؟ اور اشراقیین کے نزدیک بعد موجود، تو بعد موجود سے پھر مراد کیا ہوگا؟ بعد موجود فی الخارج.
تو ایک شق رد ہو جائے گی، رد کریں گے تو متکلمین کا رد ہو جائے گا، دوسری شق رد ہو جائے گی تو اشراقیین کا رد ہو جائے گا۔ اس لیے چونکہ فلسفے کی کتاب ہے اور یہ لوگ رد کر دیں متکلمین کا اور اشراقیین کا، سمجھ میں آ گئی ہے، اس لیے ظاہر یہی ہے کہ یہ جو تردید کی ماتن نے، یہ لا شیء فی الخارج اور موجود فی الخارج کے درمیان میں تردید ہے، سمجھ میں آ گئی ہے۔ اچھا ترجمہ کرو میاں اس کا۔ اقول ان ارادت تردیدہ، ماتن نے اگر تردید کا ارادہ کیا بین اللہ شیء فی الخارج والموجود فی الخارج کے درمیان میں، تردید کا یہ مطلب ہے کما ہوا الظاہر، جیسے ظاہر یہی ہے۔ کیوں ظاہر یہی ہے؟ کہتے اذ العادت جاریۃ بابطال مذہبی المتکلمین والاشراقیین، ہاں کہ عادت فلاسفہ کی ایسی جاری ہے کہ وہ رد کرتے ہیں، ابطال کرتے ہیں، تو کس کا کرتے ہیں؟ دونوں مذہبین کا، متکلمین کے مذہب کا بھی اور اشراقیین کا بھی، بوجہین، انہی دو دلائل سے، سمجھ میں آ گئی ہے۔ تو دیکھو میاں، ابطل بہما شقی التردید، ان دو وجہین سے دونوں شقین جو تردید کے تھے ان کو باطل کر دیا۔ الاول بالاول، پہلی شق کو پہلی دلیل سے باطل کیا۔ کون سی دلیل سے؟ دیکھو لأن سے دلیل دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ پہلی دلیل لو کان خلعا وإما أن يكون لا شيئا ماضا أو بعدا موجودا مجردا عن المادة لا سبيل إلى الأول لأنه يكون خلع أقل من الخلع الآخر۔ یہ لأن سے دلیل پہلی شق کے ابطال پر ہے، اور دوسری شق کے ابطال پر ولا سبیل الی الثانی، وہ آگے آ رہا ہے متن میں آپ کے اگلے سبق میں، لا سبیل الی الثانی لأنه لو وجد البعد مجردا عن الأيولى لکان لذاتی غنیا عن المحل۔ یہ شقین سے مراد ہو، یہ سمجھ میں آ گئی ہے۔ تو یہ فرما دیا کہ ان کی عادت جاری یہی ہے، تو لہذا بوجہین، دونوں وجہین، کون سے دو وجہین؟ کہ ابطل بہما شقی تردید، جن دو وجہین سے انہوں نے، ماتن نے دو شقین تردید کو باطل کیا۔ وہ کون؟ الاول بالاول، پہلی شق کو پہلی دلیل سے باطل کیا، والثانی بالثانی، دوسری شق کو دوسری دلیل سے باطل کیا۔ تو فیلزم ان ما ذکرہ لا يدل على انه ليس لا شيئا في الخارج بل يدل على انه ليس لا شيئا محضا في نفس الامر۔ تو یہ جو پہلی دلیل ہے اے میاں، کہ تم کہتے ہو کہ خلا تو زیادت و نقصان کو قبول کرتا، زیادت تو جو شے زیادت و نقصان کو قبول کرے، یہ دلیل تھی نا، تو جو شے زیادت و نقصان کو قبول کرے وہ لا شے محض نہیں ہے، یہ نتیجہ نکالا تھا نا۔ تو کہتے ہیں یار اس سے تو نتیجہ یہ نکلا، اگر تردید ہے دو شقین میں اس طریقے سے کہ یہ مکان یا لا شے محض ہے، خلا ہے، لا شے محض کا کیا مطلب ہو؟ موجود فی الخارج نہیں ہے یا موجود فی الخارج ہے، سمجھائیے۔ تو اس سے تو موجود فی الخارج ثابت نہیں ہوا میاں، کہ تم کہتے ہو کہ خلا زیادت اور نقصان کو قبول کرتا ہے، تو جو شے زیادت اور نقصان کو قبول کرے وہ معدوم اور معدوم نہیں ہوتا، معدوم محض لا شے محض نہیں ہوتا، بلکہ موجود ہوتا ہے۔ تو موجود تو ثابت ہوا لیکن موجود خارجی تو ثابت نہیں ہوا، موجود ثابت ہوا لیکن موجود خارجی ثابت نہیں ہوا۔ اے میاں تو موجود نفس الامری ثابت ہوا، کہ نفس الامر میں تو اس کا وجود ہے، لیکن وجود خارجی تو خاص ہے نا اے میاں،
وجود نفس الامر عام ہے جی تو وجود نفس الامر تو ثابت ہوا، لیکن وجود خارجی تو ثابت ہو نہیں ہوا. تو تردید کے لیے جو شق اول تھا وہ ثابت ہو گیا نہیں سمجھے ہو. جی اس لیے کہتے ہیں میاں یہ تو پھر بات غلط ہو گئی. اچھا، اور اگر تردید اس کے درمیان میں ہے، وہ ان ارادت تردیدہ، دیکھا میاں وہ ثانی بثانی سے کرو تاکہ سمجھ جائیں آپ. تو فیلزم ان ما ذکرہ، لازم ہی جائے گا کہ جو دلیل انہوں نے ذکر کی ہے وہ تو لا يدل علی انہ لیس لا شیئا فی الخارج، کہ وہ لا شیء فی الخارج نہیں ہے، بل يدل علی انہ لیس لا شیئا محضا فی نفس الامر، جی کہ وہ نفس الامر میں لا شیء محض نہیں ہے، یعنی موجود نفس الامر ہی ہے. جی سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ثابت ہو گیا. تو یہ تو پھر جو شق تھا، جو دعویٰ تھا، وہ دعویٰ تو ثابت ہو نہیں ہوا، بلکہ اس سے عام ثابت ہو گیا. جی شق تشقیق کس میں تھی، تردید کس میں تھی؟ وجود خارجی اور غیر وجود خارجی میں. جی تو ثابت کیا ہوا وجود نفس الامری. جی تو یہ مدعا ثابت ہو گیا. نہیں جی اچھا، وَإِنْ أَرَادَ التَّرْدِيدَ بَيْنَ اللَّا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَالْمَوْجُودِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، اور اگر وہاں تردید جو ہے وہ لا شے فی نفس الامر فی الخارج نہیں، سمجھا گئی ہے؟ لا شے فی نفس الامر اور موجود فی الخارج، موجود فی نفس الامر، لا شے فی نفس الامر اور موجود فی اور موجود فی نفس الامر، کہ مکان کو دیکھیں گے جی وہ یا نفس لا شے فی نفس الامر ہوگا جی یا موجود فی نفس الامر ہوگا. اگر تشقیق یہ ہے، جی دو شقیں یہ ہیں اس طریقہ سے ہیں تو ٹھیک ہے. پہلی شق تو ثابت ہو گئی ہے کہ وجود نفس الامر تو ثابت ہو گیا، جی لیکن میاں شق ثانی میں کام بڑھ جائے گا. جی سمجھا گئی ہے؟ شق ثانی میں کہ لا سبیل الی الثانی سے جو دلیل دے رہے ہیں جی یہ دلیل پھر ناکافی ہے. جی سمجھا گئی؟ لأنه لو وجد البعد مجرد عن الحي لا لكان لذاته غنيا عن المحل. تو اے میاں یہاں سوال ہوگا کہ لکان لذاته غنيا عن المحل، تو لذاتی ہی غنی عن المحل ہو بھی جائے تو کیا یہ محل سے استغنا بالکلیہ ثابت ہو جائے گا؟ ہو سکتا ہے مفتقر ہو، محل کی طرف ہو، من حیث الذات تو غنی ہو، لیکن من حیث العوارض محتاج اور مفتقر، عوارض کے مرتبے میں، وجود کے مرتبے میں مفتقر ہو. تو یہ توسیع ہو جائے گی، شق ثانی میں توسیع ہو جائے گی، تو اس کو ثابت نہیں کر سکو گے. تو بہرحال ایک نہ ایک خرابی لازم دلیل میں موجود ہے. جی سمجھ آ گئی ہے؟ تردید اول یا ایسی ہے یا ایسی ہے، جی یا موجود خارجی اور غیر موجود خارجی میں ہے، جی یا موجود نفس الامری اور غیر موجود نفس الامری میں ہے. سمجھائیے؟ تو دونوں صورتوں میں خرابی لازم آتی ہے. چلیے.